بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو عنوان ہم نے پچھلے جمعہ شروع کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ فتنوں میں کرنے والے اعمال، مطلب ایسے دور میں جب امت دین و ایمان کے اعتبار سے آزمائی جا رہی ہے اور ہر قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، درد ان پر لاحق ہے، تو ایسے دور میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہمیں تھامنا چاہیے، جن کو پکڑنا چاہیے، جن پر عمل کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے 3 اعمال دیکھے تھے کہ فتنوں کے دور میں ہم یہ اعمال کریں، اور ترتیب کے اعتبار سے میں نے بات رکھی تھی، اور پہلا ہم نے دیکھا تھا فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہ سب سے اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور پھر اس میں ہم نے دیکھا تھا جب پناہ طلب کریں گے، شدت کے ساتھ پناہ طلب کریں گے، جیسے کہ ایک ڈوبتا ہوا انسان اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا عقیدہ توحید پر ہم ثابت قدم رہیں گے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیے۔ کوئی مصیبت ہم پر نہیں آتی مگر وہ جو اللہ رب العزت ہمارے لیے تقدیر میں لکھ چکا ہے، یاد رکھیے۔ اب اس سے آگے تو کوئی چیز ہونے والی تقدیر سے نہیں، یاد رکھیے۔ اس کے بعد یاد رکھیے تیسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ تیسرا وہ اہم عمل تھا، یاد رکھیے، جو فتنوں کے دور میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کتاب اللہ ہم کو کیسے گائیڈ کرتی ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کے آنے والے ہر ایشو، ہر پرابلم، ہر مسئلے کا صرف امت کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے حل ہے، یاد رکھیے۔ یہ پوائنٹ بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا۔ آئیے اب چوتھی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ چوتھا کام ہم کو فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو وہ یاد رکھیے دینی علم کا حاصل کرنا۔ فتنوں کے دور میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ایسی حالات میں اس کو کیا کرنا ہے، یاد رکھیے۔ اور دین کے علم میں ہم پہلے بات رکھ چکے ہیں، اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، مطلب اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ دینی علم حاصل کرنا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں دینی علم کے معاملے میں ہم بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیے۔ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہمارے پاس نظر آتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ بچے ہمارے یا ہم ناظرہ قرآن سیکھ لیتے ہیں، بس ہمارے نزدیک دینی علم بس یہ سب سے اونچا علم ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سمجھنا، کتاب و سنت کو ڈیپتھ میں جانا، معنی مفاہیم کی طرف جانا، فقہ کا علم حاصل کرنا، یہ سب چیزوں میں ہم یاد رکھیں زیادہ محنت نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ دینی علم حاصل کرنا، یاد رکھیں، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم کو کامیاب ہونا، ان حالات سے آسانی کے ساتھ نکلنا ہے، دینی علم ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں 122 اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے ہیں، اس طرح شاید کہ وہ بچے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی اور حکم دیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے لوگوں میں سے کچھ لوگ پیچھے رہے اور دین کا علم حاصل کیا، پھر وہ لوگ جو واپس آئے ان کو ڈرایا اس انجام سے کہ اگر انہوں نے دین کو چھوڑا یا نہ چلا تو کیا ہوگا۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے، ہر جگہ سے، مسلمانوں میں سے ایسی جماعتیں اور ٹکڑیاں وفد ہونا چاہیے جو دینی علم حاصل کرے، یاد رکھیے، اور لوگوں کو علم سکھائے، یاد رکھیے۔ تو یہاں ہمارے پاس ایسا ہمارے پاس کوئی سسٹم نظر نہیں آتا ہے، دینی علم میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سرمایہ آپ جمع کریں اس دنیا کے اندر، تو سب سے بہترین سرمایہ، سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین ایسٹ اگر کسی نے جمع کیا ہے تو وہ علم ہے، اور اس میں چوٹی کی چیز دینی علم ہے، یاد رکھیے۔ ویسے آپ کسی سائنٹسٹ کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی لائر کی، کسی پروفیشن کی، کسی آئی ٹی فیلڈ کے انسان کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ اس کے علم کی وجہ سے کہ اس نے فلاں فن علم حاصل کیا۔ کسی مفتی کی، کسی عالم دین کی کیوں آپ عزت کرتے ہیں؟ اس کے علم کی وجہ سے۔ تو پتہ ہی چلا علم یہ بنیاد ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور دینی علم یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے تو، یاد رکھیے۔ تو میں گزارش یہی کروں گا علم حاصل کرے۔ وہ قومیں جو غربت میں بھی زندگی گزارتی ہے
لیکن علم حاصل کرتی ہے وہ کبھی نہ کبھی دنیا کی ضرورت بن کر مال و دولت پر بھی جو حاوی ہو جاتی ہے اور تمام بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہو جاتی ہے یاد رکھیے، لیکن علم ہونا بنیاد ہے اس کی، یاد رکھیے۔ تو ہم نے علم کو مکمل طور سے چھوڑ دیا، یاد رکھیے، علم ہماری پہچان نہ رہی، جبکہ ہماری پہچان علم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی قرآن، پہلا حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا، تو علم ہماری پہچان ہونا چاہیے تھی۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج امت مسلمہ کی پہچان جہالت سے ہوتی ہے، دینی جہالت اور دنیاوی دونوں جہالت سے ہماری پہچان ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا دینی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دینی علم کی طرف ہم بڑھائیں۔ دینی علم صرف اس حد تک نہیں کہ وہ ناظرہ یا قرآن کو پڑھنا سیکھ لے، قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھنا سیکھے، سمجھنے کے بعد اس میں غور و فکر تدبر کرے، اس کے بعد جو ہے دین کو سمجھے، دین کے مسائل کو سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سمجھے، اس کا فقہ حاصل کرے، اور ایسا دھیرے دھیرے کر کے میدان میں آگے بڑھے۔ جب آپ یاد رکھیے دین میں آگے بڑھیں گے، دینی علم میں آگے بڑھیں گے، تو یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت ہے جو آپ اور میں جمع کر سکتے ہیں، یا اپنی نسلوں کو ہم چھوڑ کر جا سکتے ہیں، یا اپنی آل اولاد کو دے سکتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہی ہے، زمین، سونا چاندی، بینک بیلنس، ٹھیک ہے، یہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن علم کے بعد ہے۔ یہ نہ ہو تو علم نہ ہونے کے نتیجے میں یہ سب بھی چلا جاتا ہے اگلی نسل میں، یاد رکھیں۔ بچے جو لڑ جھگڑ کے مال و دولت برباد کر دیتے ہیں، ہے نا، اسی طرح پیسے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے۔ علم یہ بنیادی چیز ہے، تو میں گزارش کروں گا علم کو اپنی پہچان بنائیں، اور خاص طور سے دینی علم میں ہم لوگ آگے بڑھے، یاد رکھیں۔ فتنوں کے دور میں یاد رکھیں یہ بہترین طریقہ ہے نجات پانے کا، یاد رکھیں کہ ہم دینی علم میں آگے بڑھیں، اور دین اور دنیا کے علم میں ہماری جہالت کیا ہے، زیادہ تفصیلات رکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بات دعوے سے اور چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں ان میں سے ایسے کئی لوگ ہیں کہ اگر نماز میں خطا یا غلطی ہو جائے تو سجدے سہو کیسے کرنا ہے اس میں بھی وہ کنفیوز ہے کہ کیسے کیا جائے گا۔ ہم تو عام طور سے نماز توڑ دیتے ہیں اور دوسری نماز شروع کر دیتے ہیں، یا نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر سے ایک نئی اور 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور 4 دہرا لیتے ہیں، لیکن سجدے سہو ایک آسان سی چیز ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، چونکہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ جو غلطیاں نماز میں ہوتی ہے ہر کسی سے ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، سہو ہوا آپ سے، اور آپ نے سجدے سہو کیے ہیں، لیکن ہم کو طریقے نہیں پتہ ہے۔ تو دینی علم کی یہ اس حال تک کمزوری ہے۔ تیمم کیسے کرنا ہے ہم کو نہیں پتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بعد اور بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اس کے بعد کرنا ہے، یاد رکھیے ان طہارت کے یا ان بنیادی مسائل کو جاننے کے بعد، تو یہیں ہم پھیل جاتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا دینی علم میں آگے بڑھیں، دینی کتابوں سے محبت کریں، دینی علم سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں بیٹھیں، اور ایک مزاج بنا لیں علم حاصل کرنے کا۔ پھر جب دین میں آپ آگے بڑھ جائیں گے، دنیا میں آپ پیچھے نہیں رہ سکتے، پھر کیونکہ آپ کی دینی علم آپ کو مجبور کریں گا دنیا میں بھی انشاءاللہ عزیز آگے جانے پہ۔ یاد رکھیے، آئیے 5ویں چیز جو ہم کو فتنوں کے دور میں کرنا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہیں، اپنے اتحاد کو باقی رکھے، اختلاف سے بچے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، 2 سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ مطلب جیسے ہی ہم جماعت بننا شروع ہوتے ہیں شیطان نکل جاتا ہے پھر، اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس کا آسان شکار ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اکیلی بھیڑ جو ہے، بھیڑیے کے لیے شکار کرنا آسان ہوتا ہے، تو ویسے ہی ہے کہ ایک اکیلا انسان شیطان کے لیے آسان لقمہ ہوتا ہے، وہ اس کو اچک لیتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا، یاد رکھیے۔ میرا اختلاف آپ سے کثرت سے ہو سکتا ہے، میرا اختلاف آپ کی جماعت اور مسلک سے بھی ہو سکتا ہے، میرا اختلاف آپ کی چال چلن، طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف میری آپ کی مخالفت کی وجہ نہیں ہوں گی۔ اختلاف کروں گا، میں علم دوں گا آپ کو، لیکن آپ سے مخالفت نہیں کروں گا۔ مخالفت کا کیا معنی ہے کہ مجھے اختلاف ہے کہ آپ فلاں چیز میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں اپنے دوسرے بھائی کو یہ نہیں کہوں گا اس کے پاس سے سامان مت خریدو۔ میں اختلاف تو کروں گا، مخالفت میں نہیں اتروں گا۔ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا ان کی بچی کو رشتہ ہے تو رشتہ مت بھیجو، بھیجا ہے تو توڑ دو، اس لیے کہ ان کا تو مسلک اور جماعت فلاں ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ میں اختلاف کروں گا مسئلے پر کہ یہ مسئلے میں ان میں کمزوری ہے، یہ مسئلے میں انہوں نے غلط کیا، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، ان معاملات میں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ایسی چیز صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں مخالفت میں نہیں اتروں گا، چونکہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ مخالفت کریں، اور اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس آداب اختلاف اتنے بہترین ہیں کہ دشمن جانتا ہے یہ اختلاف کے آداب کے ساتھ اختلاف کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا جب تک یہ ایک دوسرے کی مخالفت پہ نہیں اتریں گے، ایک دوسرے کی دشمنی پہ نہیں اتریں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، شیطان کا آسان لقمہ اور نوالا ہم بن جائیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ ویسے اینیمل کنگڈم جو جانور ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو تک اللہ نے شعور اور سمجھ دی ہے، وہ کبھی بھی ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں اگر ہم ساتھ ہوں گے تو شکاری سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، مچھلیوں کو دیکھیے چھوٹی، ساری جھنڈ میں ہوتی ہے۔ آپ ہرنوں کو دیکھیے جنگل میں، ساری جھنڈ میں ہوتی ہے، کبھی اکیلی نہیں ہوتی، چونکہ ان کو پتا ہے اکیلی ہوئی شکار آسان ہو جاتا ہے ہمارا، اور اگر ہم جھنڈ میں رہیں گے تو ہمارا تحفظ زیادہ ہوگا جھنڈ کے اندر۔ لیکن افسوس مسلمان اس کو بھول گئے۔
حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے اور مسلمان ایک دوسرے کی مسجدوں کی مخبریاں کر رہے ہیں. حالات یہ یاد رکھیں، مخبریاں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برباد کرنے کی چالیں چل رہے ہیں. ارے اب تو سمجھو، اب تو سمجھو. اختلاف ہو سکتا ہے تمہارا مجھ سے، مخالفت میں اس طرح سے مت اترو ایک دوسرے کی. دیکھیے ایک جنگل ہے، اس میں 4 سانڈ ہیں، جو جنگلی بھینس ہوتے ہیں نا، ان کا جو بل ہوتا ہے، میل ہوتا ہے. اب شیر ان پہ اٹیک نہیں کرتا کبھی، چونکہ وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. آپ نے کئی بار ویڈیوز دیکھیں گے، وہ شیر کو بھی مار دیتے ہیں، کھدیر دیتے ہیں بالکل اس کو. تو شیر کیا کرتا ہے، 3 کے پاس آتا پہلے اور بولتا دیکھو تم تینوں سے تو میرا کوئی اختلاف نہیں، تم تو بہت اچھے بھی ہو، فلاں میرے تم سے ٹرمز بھی اچھے. وہ جو چوتھا ہے نا، اس سے میرے اختلاف ہے، تو تم تینوں جب میں اس کو شکار کروں گا بیچ میں نہیں آنا. پھر اپنا تو چلتا رہیں گے. بعد میں وہ تینوں بولتے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. وہ جا کے اس کا شکار کر لیتا. پھر اس کے بعد 2 کے پاس آتا ہو، بولتا دیکھو تم دونوں سے تو اپنی پہلے سے اچھی ہے، دوسری پہلی میٹنگ میں بھی تم لوگ تھے، اس سے اپنی نہیں جمتی ذرا، تو تم کیا کرو، جب میں اس پہ اٹیک کروں گا خاموش بڑھ جانا. تو وہ کہتے ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دوسرے کو کھا جاتا ہے. پھر وہ 2 میں سے ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارے سے تو اپنا بہت اچھے ٹرم تھے، شروع سے اب تک میٹنگز اپنی چالو ہے، ابھی خالی اس کو مجھے کھانے دو، باقی اپن دیکھ لیں گے. اس کے بعد کیا بچا؟ آپ کی اسٹرینتھ ختم ہو گئی، آپ کی طاقت برباد ہو گئی. اب کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. تو اللہ کے لیے یہ ہائی ٹائم ہے ہم سمجھے، اس بات کو یاد رکھیں، اس چیز کو سمجھے. ہمارے آپسی اختلاف ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک جیسے ہو جائے سب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اصل اتحاد تو صرف اور صرف کتاب اور سنت پہ ہو سکتے ہیں، یہ بات ہے. لیکن اس کے ذیلی اتحاد ہم کو کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں میں ٹرمز پہ کرنا پڑتے ہیں. سماجی اتحاد بولیے، سیاسی اتحاد بولیے، ہاں وہ کرنا پڑتے ہیں کچھ ٹرمز کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم کچھ کر پاتے، ورنہ پھر کیا ہے، آسان لقمہ بن جاتے ہیں کسی کا بھی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپس میں ساتھ رہو، محبت اور الفت کے ساتھ رہو. یہ بات سمجھانے کی اتحاد کی طاقت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، مجھے ضرورت نہیں یاد رکھی. میں 2 مثالیں دوں گا، خالی ایک مثال دوں گا مسلمانوں کی اور ایک مثال دوں گا غیر مسلموں کی. مسلمانوں کی اتحاد کی مثال میں دوں گا مدینے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے، ہجرت کر کے آتے. مکہ میں حالت کیا ہے؟ آپ کو چلنے پھرنے نہیں دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کچھ محفوظ نہیں ہے. ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں. مدینے آتے ہی کیا ہو رہا ہے؟ مواخات باندھی جا رہی ہے، بھائی چارہ باندھا جا رہا ہے لوگوں کے اندر، اتحاد قائم ہو رہا ہے. اور مدینے کے ان لوگوں کے جو پہلے سے ایمان لائے تھے، تقریباً مدینہ ایمان لا چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک. اس کے بعد جو مہاجر وہاں سے آئے، جب یہ مواخات ہوئی، اتحاد ہوا، اور اس کے بعد آس پاس کے قبائل سے آپ نے جو ہے معاہدے کیے. اس کے بعد مسلمان جو ہے کتنے طاقتور اور کس انداز سے دنیا کے نقشے پہ ابھرے، اس کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے 632 عیسوی میں ہوتی ہے، 632 عیسوی میں ہوتی ہے. اور 632 کے بعد 732 عیسوی کی آپ تاریخ اٹھا لیجیے، 100 ایئرس ہی گزرے. مسلمانوں کی حکومت ایک طرف ٹورس تک ہے، جو فرانس کے اندر پیرس سے 160 کلومیٹر ہے، ٹورس پورٹیئر، وہاں مسلمانوں کی سلطنت ہے. دوسری طرف منگولیا تک، چین تک مسلمانوں کی سلطنت. 100 ایئرس ہے صرف ہی، 100 سال ہے آپ کی وفات کے بعد، 632 سے 732. کیسی ہوا یہ اتحاد کی برکتیں تھی. یاد رکھیے، دیکھ لیا آپ نے اتحاد کی برکت کیا ہوتی. اب یاد رکھیے اختلاف کے نقصان کیا ہے، وہ تو آج کی ہماری مثال ہے، تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں. آج کے زمانے میں نان مسلمز کی ایک مثال دیتا ہوں. اتحاد کی برکتیں سب اٹھاتے ہیں، سب کو فائدہ ہوتا ہے، مسلمان ایک نیکسٹ لیول پر اٹھاتے ہیں ایمان کے ساتھ. یہودی سارے دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے. ان کے 2 قبیلے تھے. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، جن سے ایک بیوی سے 10 اولادیں، ایک سے 2. وہ 2 اولادوں میں ایک یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی ان کے 10 بھائی. وہ یہ کہ ان کی بات کی نسلوں میں دونوں میں 2 سلطنتیں بنی. 10 اولادوں کی ایک بنی، ایک بیوی سے جو تھے، اور دوسری بیوی جو ان کی ایک سلطنت بنی. بعد میں دونوں نے ایک دوسرے سے بہت لڑا، اور جو 2 کی اولادیں تھی وہ غالب آ گئی 10 کی اولادوں پر، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. اس کو بولتے ہیں جوئش ڈائسپورا، پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. ان کو بھاگنا پڑا، مطلب ایک نے دوسرے گروہ کو، حالانکہ وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی ان کے بھائی تھے، لیکن وہ سیاسی اختلاف کے اتنا مارا، اتنا کھدیڑا کہ دنیا میں پھیل گئے وہ. اس کے بعد 2000 سال بعد ان کو سود آئی کہ ہم پھر جمع ہوتے ہیں، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے، ہم پھر کریں گے. اور 17ویں صدی سے وہ اپنی کوششوں کو جاری کرتے ہیں اور محنت لگاتار کرتے ہیں. طے کرتے ہیں کہ بھائی ایک نبراسکا بول کے جو علاقہ ہے، یاد رکھیے US میں، وہاں ہم لوگ جمع ہوں گے اور اپنی ایک حکومت بنائیں گے. کسی نے کہا نہیں، جہاں سے نکلے تھے وہیں بنائیں گے، اور ہم واپس جائیں گے فلسطین کی زمین پر، اور وہاں جہاں سے ہم نکلے تھے وہیں بنائیں گے. یہ امریکہ میں کیوں بنانے کا؟ اور وہ جگہ طے ہوئی، اور انہوں نے فلسطین کو چنا، اور پھر جمع ہونا شروع ہوئے، اور 1948 کے اندر اپنی حکومت قائم کی، اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہمارے ملک کی آزادی کی صرف 1 سال بعد. اور اس اسٹیٹ کا نام انہوں نے اسرائیل دیا، جو کہ فلسطین کی زمین بنا تھا. آج اس اسٹیٹ کو آزاد ہو کر 75 سال سے زیادہ نہیں ہوئے، لیکن اس کی طاقت، اس کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا روپیہ پیسے پہ کنٹرول آپ
کیا پوری دنیا کی قومیں ان کی کیا بولیں گے پیر کی دھول کی برابری نہیں کرتا ہے. یہ اتحاد کی برکتیں ان کو ملی. وہ کیا کرتے ہیں اس اتحاد سے نقصان ہے بات. جیسے 4 مضبوط لوگ مل کے اتحاد قائم کر کے لوگوں کو لوٹیں گے تو انہوں نے اپنے اتحاد کا غلط فائدہ اٹھایا, اور 4 کمزور لوگ بھی اتحاد پہ آ کے صحیح کام کرنا چالو کریں گے, انہوں نے اپنے اتحاد کا فائدہ اٹھایا. تو یہ نقصان کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. لیکن اتحاد کی برکتیں تو دیکھ رہے ہیں نا, اتحاد کے وجہ سے جو ہو سکتا ہے وہ تو آپ نے دیکھا. جب پھیلے ہوئے تھے تو کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں, جمع ہوئے تو ایک ملک بنا لیا. صرف ملک نہیں بنایا, آج 80 لاکھ کی تعداد ہے لیکن پوری دنیا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ بولنے کی اور مجھے کچھ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اتحاد ہے, یہ اس کے فائدے ہیں. تو اتحاد بڑی اہم چیز ہے. میرا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہونے دیجئے. اختلاف کو مخالفت میں کنورٹ مت ہونے دیجیے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے. کتاب و سنت کے ذریعے, بہترین طریقے کے ذریعے, احسن انداز سے انشاءاللہ عزیز معاملات سدھر جائیں گے. یاد رکھیے یہ بڑا اہم کام ہے. اسی طرح جو اگلا کام ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے, فتنوں کے دور میں یاد رکھیے جو 6th ورک ہے ہمارا, 6ٹھا کام ہے, فتنوں کے ایام میں خصوصی اللہ کی عبادت کرنا ہے. فتنوں کے دور میں خصوصی اللہ کی عبادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا رکھا, فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا اور ابتدائی دور میں آپ کی طرف ہجرت کرنا کا معنی ہی ہے پورے سوسائٹی سے اپنے آپ کو توڑ لینا, کاٹ لینا, سب سے دشمنی لینا. تو فتنوں کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہے آپ کو. مطلب یہ کہ خوب اللہ کی مخصوص عبادت کرنا ہے. عام زبان میں کہوں تو نوافل میں اضافہ کرنا ہے. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, جب نوافل میں اضافہ کرنا فتنوں کے دور میں, تو فرائض پہ تو جمے رہنا ہے فتنوں کے دور میں. آج حالت ہماری دیکھیے کیا ہے. ہم اگر مسلمانوں کے کسی حق کو مارا جا رہا ہے تو اس کے لیے جمع ہو رہے ہیں سڑکوں پر. ٹھیک ہے, وہ بھی ضروری ہے چونکہ ڈیموکریسی کا یہ رول ہے, یاد رکھیے کہ وہ سر گنتے اور اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن یہی تعداد کبھی فجر کی نماز میں جمع نہیں ہو رہی, اللہ کے حضور نہیں ہو رہی کہ اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے, تو نے اس حالت میں ہم کو ڈالا, تو ہی اس آزمائش سے ہم کو نکال سکتا ہے. وہ اس کے لیے ہم ریڈی نہیں. آپ دیکھیے فرائض سے عمل کرنے کو ہم ریڈی نہیں ہیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فتنوں کے دور میں خاص عبادت کرنا مطلب نوافل میں اضافہ کرنا ہے. تو فرائض تو کرنے والی قومی نوافل میں اضافہ کریں گی نا. تو آپ دیکھیے ہم اس سے دور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جس کو اس نے تم پر فرض کیا ہے. تو فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. فرض نمازیں, فرض روزے, فرض زکوٰۃ, فرض حج, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے بعد نفلی عبادت. تو ہمیں نوافل میں اضافہ کرنا ہے فتنوں کے دور میں خاص طور سے. اور اس میں نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. سب سے افضل نفل بھی ایک نماز ہی ہے, اور وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. سارے نفل عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے. تو تہجد شروع کریں. دیگر اعمال, صدقات, خیرات, لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ وہ ABC XYZ کتنے اعمال ہیں. نوافل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل کا شوق آپ کبھی دیکھیے, کتنا آپ شوق سے نوافل ادا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اعمال تو بخشائے ہیں, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ کی؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور کتنی کرتے تھے کہ آپ کے پیر پہ سوجن آ گئی تھی. اس کو دیکھ کر آپ کی ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ اللہ کی بات اتنی کیوں کرتے ہیں کہ پیر سوج جا رہے ہیں, جبکہ آپ کے اعمال آپ تو بخشائے ہیں. تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایکشن دیکھیے آپ, نفل میں اضافہ. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے فتنوں کے دور میں, عبادتوں کو مخصوص کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, جس کو کہوں گا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں اضافہ کرنا ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ابھی مسجد تو ہے, رمضان کا آخری جمعہ میں جو لوگ نماز پڑھے وہ سب مسلمان ہی تھے نا, کیا ایکسٹرا بلا کے لائے تھے آؤٹ سورس کر کے؟ نہیں. تو وہ لوگ کہاں ہے؟ چونکہ ہر مسجد پوری نہیں تھی ہم کو, اس کا مطلب اتنی آبادی تو ہے, ہر مسجد نہیں پوری تھی نا, ہر مسجد فل ہو کے جا رہی تھی. کچھ جگہ 2 نمازیں ہو رہی تھی ایک کے بعد ایک. تو آبادی اتنی کیا کریں گے؟ تو پھر اتنی آباد ٹوٹل پاپولیشن ہے, پھر بعد میں کہا ہے وہ پاپولیشن فرائض میں نظر نہیں آ رہی کہیں بھی, کوئی نماز میں نہیں, ایون عام جمعہ میں بھی نظر نہیں آ رہی اتنی پاپولیشن. اس کا مطلب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. پھر فتنے کیسے ہٹیں گے؟ مصیبتیں کیوں نہیں آئیں گی جب فرض عبادت ہی ہم نہیں کریں گے؟ تو لہٰذا ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں اضافہ کرنا ہے. فتنوں کے دور میں کرنے والا اسپیشل عمل ہے. 7ویں چیز یاد رکھیے فتنوں کے دور میں جو کرنا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کیا یاد رکھیے, تقوی کا معنی یہ ہے کہ میں گناہ کے راستے پہ چل رہا تھا, اب میں نے جو ہے وہ راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گیا اللہ کی خاطر. یہ ہے تقوی, اللہ کی خاطر. یہ تقوی یاد رکھیے, اس کا اجر و ثواب ملے گا. دنیا کے لیے نہیں آیا میں. کیا میں نشہ کرتا تھا, اب بچیاں بڑی ہو گئی, شادی کو رشتے نہیں آئیں گے تو میں نشہ چھوڑ رہا ہوں, تو اللہ کے لیے نہیں چھوڑا میں نے, یہ صرف رشتوں کے لیے چھوڑا. ہو سکتا ہے رشتہ بچی کا ہو جائے پھر شروع کر دوں. اللہ کے لیے میں نے گناہ کو ترک کیا, اپنی دل کی زندگی کو بدلا. یہ ہے تقوی یاد رکھیے. مطلب دل کی کیفیت بدل گئی, اعمال بدل گئے, احوال بدل گئے, افعال بدل گئے. میں گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی خاطر نیکی کی طرف آ گیا.
تو تقوی ہم کو اختیار کرنا ہے. یہ اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر سے کرنا ہے، یاد رکھیے. اس کی محبت سے کرنا ہے، یاد رکھیے. یہ ڈر محبت والا ہی یاد رکھیے کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں کیا کر رہا ہوں. تو تقوی دل میں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اشارہ کیا اپنے دل کی طرف اور کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. 3 بار کہا تقوی یہاں ہے. تو دل کی دنیا ہم کو بدلنا ہے. جب دل کی دنیا بدل جاتی ہے تو ظاہر کی دنیا آٹومیٹک چینج ہوتی ہے. اور دل کی دنیا نہ بدلے، ظاہر بدلتا جائے تو یہ ظاہر کبھی بھی ہٹ سکتا ہے، یاد رکھیے، ختم ہو سکتا ہے. منافق کیا تھے؟ دل کی دنیا ان کے کفر پر تھی، ظاہر یہ مسلمان بنے ہوئے تھے. تو دل کی دنیا بدلنا ضروری ہے. تو تقوی اختیار کرنا ہم کو ضروری ہے، یاد رکھیے. اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا ہے ہم کو، یاد رکھیے کہ وہ مجھے عذاب دیں گا اگر میں گناہ کروں گا، تو مجھے میری پکڑ ہوں گی دنیا آخرت میں. لہٰذا میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوں اور تقوی اختیار کرتا ہوں. اور تقوی اختیار کرنے کے کئی فائدے یاد رکھیں، اتنے فائدے یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں رکھی. اتنے فائدے بے انتہا، مطلب تقوی کے لاتعداد فائدے ہیں، مطلب اس کو گنانا بھی ممکن نہیں. یاد رکھیں، آپ صرف تقوی پہ جو بیانات علماء کے یا تقوی پہ لکھی ہوئی کتابوں کا پڑھے، آپ کہیں گے کیا یہ سب تقوی سے جڑے فائدے ہیں. ہر چیز کا تعلق تقوی سے. دنیا کی اچھی زندگی کا تعلق تقوی سے ہے. دنیا میں آپ اگر اونچائی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، سربراہی چاہتے ہیں، تو اس کا تعلق تقوی سے ہے. ہر چیز کا تعلق تقوی سے جڑا ہوا ہے. یاد رکھیں شریعت کے اندر یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اور ہم تقوی اختیار کرنے کو ریڈی نہیں ہیں چونکہ ہماری زندگیاں گناہ اور معصیت میں مبتلا ہے. ہم اپنی منمانی، اپنے آپ جیسی ہم نے راستہ ڈیزائن کیا، اس طریقے پہ چلنے کے لیے تیار ہے. شریعت کا ایک راستہ سامنے ہوتے ہوئے بھی پیرلل راستے ہم نے کریٹ کیے. یہ شریعت کا راستہ ہے شادی کا، یہ ہمارا راستہ ہے شادی کا. یہ شریعت کا راستہ ہے میت کا، یہ ہمارا راستہ ہے میت کو دفنا. یہ شریعت کا راستہ ہے دنیا میں چلنے کا، یہ ہمارا راستہ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو. شریعت بولی سود حرام ہے، ہم بولے نہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. ہمارا پیرلل تجارت کا سسٹم ہے، ہر چیز شریعت کے پیرلل ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے. اور پھر کہہ رہے ناکامی کیوں آپ کو مل رہی ہے، کامیابی کیوں نصیب نہیں ہو رہی ہے، بدحالی کیوں آ رہی ہے، بری زندگی کیوں گزار رہے ہیں، پستی میں کیوں جی رہے ہیں، تعداد ہونے کے بعد بھی اوقات کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے بیان کر چکے تھے جب آپ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا قوم میں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دستر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کیا ہم اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ تو کہا نہیں، تم تعداد میں کثیر ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی ہوں گی. سمندر کو دیکھا آپ نے کبھی؟ اس میں جھاگ آتا ہے، پھر وہ لہریں آ کر ایسا گرتی ہے اور آگے جاتی ہے اور جھاگ بچ جاتا ہے. اس پہ 10-20 سیکنڈ نہیں گزریں گے وہ جھاگ میں بلبلے پھوٹنا چالو ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ اگلی لہر آنے تک جھاگ ختم ہو جاتا ہے. دکھتا بہت ہے وہ، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. تو کہا تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوں گی. تو کہا کہ یہ کیا وجہ ہوں گی کہ ہم تعداد میں تو کثیر ہوں گے، حیثیت کچھ بھی نہیں ہوں گی. تو کہا تم میں ایک وہن نامی بیماری آ جائیں گی. تو کہا یہ وہن کیا ہوتی ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. یہ بیماری کے نتیجے میں تم کیا ہو جاؤں گے؟ برباد ہو جاؤں. تو آج ہمارے حالت ویسی یاد رکھی. تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تقوی یہ راہ نجات ہے، یاد رکھو. 7ویں چیز جو ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے، کثرت سے توبہ اور استغفار. کثرت سے توبہ اور استغفار، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 سے فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو سزا دیں گا جبکہ وہ استغفار کرتی ہے اس سے؟ کیوں اللہ تم کو سزا دیں گا جبکہ تم استغفار کرتے ہو اس سے؟ مطلب یہ اللہ کہہ رہا ہے سزا نہیں ملیں گے اس شخص کو جو استغفار کر رہا ہے، اس قوم کو. کیوں سزا دیں گا اللہ ایسی قوم کو جو استغفار کرتی ہے؟ تو استغفار کرنا ہے کثرت. استغفار کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. توبہ اور استغفار ویسے ساتھ استعمال ہوتا ہے. توبہ کو معنی ہوتا ہے اپنے زندگی کو پلٹ لینا، رجوع کر لینا، ٹرن لے لینا، یو ٹرن لے لینا. مطلب پہلے گناہ پہ تھا، اب نیکی کی طرف آ گیا. استغفار کیا ہے؟ جو گناہ ہوئے تھے اور جو ہوں گے اس کے لیے استغفار کرتے رہنا. تو توبہ اور استغفار، زندگی کی روش کو پلٹا اور اپنے گناہوں کی معافی میں مانگتا ہوں اللہ سے. توبہ اور استغفار، استغفار کثرت سے کرنا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کیوں ایسی قوم کو سزا دیں گا جو استغفار کرتی ہے اس سے. اور استغفار کا سب سے بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں 2 سے 3 مرتبہ کہا، مومنوں کی صفت بیان کی کہ رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، سحر کے اندر استغفار کرتے ہیں. سحر آپ سب جانتے ہیں، رات کا آخری حصہ جس میں اٹھنا سب سے مشکل ہوتا ہے. جب انسان سو جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ سب سے بہترین وقت ہے تہجد کا بھی، اور وہی سب سے بہترین وقت ہے استغفار کا. ویسے استغفار تو کبھی بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول ہر دن میں 70 سے 100 مرتبہ، یہ تو صحابہ نے گنا. کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مجلس میں اور ہم گن رہے تھے، کاؤنٹ کر رہے تھے آپ کتنی بار کیے. تو کچھ نے کہا 70، کچھ نے کہا 100. یہ تو آپ کے بارے میں جو دیکھا گیا وہ یہ ہے.
اس سے بھی زیادہ ہو سکتا آپ کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہم کو معلوم ہے اتنا کہ 100 مرتبہ استغفار کے کلمات ہم نے پڑھتے ہوئے آپ کو ایک ایک مجلس میں سنا کہ یہ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ تو استغفار کے بڑے فائدے ہیں، اللہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے، تو استغفار خوم کرے، اللہ اس حالت کو بھی ٹال دے گا۔ 9th چیز جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے اس حالت میں، یاد رکھیے فارغ وقت کا صحیح استعمال۔ قوموں کو اگر ترقی پانا ہے، فتنوں سے نکلنا ہے، تو اپنے فارغ اوقات کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس قوم فارغ وقت تو دور کی بات ہے، پرائم ٹائم کو ویسٹ کر رہی ہے۔ فارغ وقت تو فارغ مطلب خالی وقت آپ کا، یہاں تو پرائم ٹائم کیا ہے؟ پڑھائی کے ایام میں تمہارے بچوں اسکول کالج میں جاؤ تو بچے کو جو ہے اسکول کالج میں جا کے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اس کو کھیل کود کرنا ہے جو کچھ کام آنے والا ہے، ویسا کھیل ہے جس سے وہ دنیا اور آخرت سے کچھ فائدہ نہیں حاصل کریں۔ آن لائن کھیل رہا ہے، اس کو گیم کھیلنا ہے اب یہ ٹائم۔ ارے بیٹا بڑے ہو جائیں گے تو تم کو فلاں کرنا ہے، محنت کرو اس کے لیے، نہیں تب اس کو محنت نہیں کرنا ہے۔ پھر جب بوڑھا ہو رہا ہے، حالات وہ ہو رہے، تو اب وہ محنت کشی کر رہا ہے جو کہ اس کو زیادہ فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ تو ہم تو پرائم ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قومیں اگر فتنے میں ہیں تو اپنے خالی اوقات کو صحیح استعمال کرے تاکہ اس فتنے کے دفاع کے لیے وہ پلان کر سکے۔ ابھی کیا کیا کر سکتے امت مسلمہ کے لیے سخت ضرورت ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو واپس جو ہے اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ تھی، جس کے لیے اس کو یاد رکھیے محنت کرنا ہوگی۔ وہ مقام حاصل کرنے کے لیے اس کو پھر سے محنت کرنا ہوگی، یاد رکھیے شدت کے ساتھ محنت کرنا ہوگی، اور ہر فیلڈ اور ہر فن میں آگے جانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ یہ آپ کا مقام تھا پہلے، یہی آپ نے کیا، یاد رکھیے، اور آپ لوگوں کی ضرورت تھے بول کے لوگوں نے آپ کی عزت کی۔ قوموں کا مزاج قوموں سے ایسی ہوتا ہے، دینے والی قوموں کو لوگ پسند کرتے ہیں، لینے والی قوموں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ دینے والی قوم تھے لوگوں نے آپ کو پسند کیا، اور آج بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ کو واپس فن، ہنر، صلاحیت، علم، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ آپ پھر سے نفع بخش بنے، اور قوم بولنے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم کب یہ کہہ سکتے کہ امت مسلمہ انسانیت کی ضرورت ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں اس بات کو غور سے سنیں، جب قومیں یہ کہنے لگے علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس جانا پڑتا ہے، تو آپ سمجھ لیجیے اس مقام پہ پہنچ گئے جو آپ کا مقام تھا۔ قومیں کہیں علم حاصل کرنا ہے تو یہاں جانا پڑتا، ان کے اسکولز، ان کے کالج، ان کے ٹیوشنز، ان کے پروفیسرز، ان کے ٹیچرز، ان کے انسٹیٹیوشنز، ان کے ادارے علم دے سکتے ہیں، چلو وہاں بس اگر علم حاصل کرنا تو جب آپ اس پوزیشن پہ پہنچیں گے قومیں پھر سے آپ کی عزت کریں گی۔ آج ہم تو جہالت کی یہ عالم میں کہ ہم کو دوسری قومیں کرے پڑھ لو تمہارے لیے اسکیمز نکال رہے ہم، ارے کچھ کر لو تم کو ہم فری پڑھا دیتے ہیں، چلو تو فری بھی پڑھنے کو تیار نہیں، یہ بولے فری پڑھنے کے ساتھ ایگزام بھی تم دے دو۔ یہ حالت ہے مائنورٹی انسٹیٹیوشنز میں، ایڈمیشنز نہیں ہے، وہ بولے ہم تم کو اسکالرشپ دلا دیتے آ جاؤ، تو یہ بولا اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ ایگزام بھی تم نے دے دینا تو میں ایڈمیشن لوں گا۔ کیا کریں گا اسے علم کا میرے بھائی؟ یہ علم کے ذریعے تو ایک مچھلی بھی نہیں پکڑ سکتا، تو مطلب وہ گل میں بھی لگ نہیں سکتا، وہ علم ہی نہیں ہو تیرے پاس، کیا کریں گا؟ اندازہ لگے قوم کو۔ اور یہ حال ہے ادھر، والدین کے بزنسز چل رہے ہیں، نوجوان سنبھالنے کو تیار نہیں، اندازہ لگا یہ حالت ہے قوم کا۔ یہ پرائم ٹائم برباد کری قوم، فتنے، فساد، کھیل کود، نشہ، وقت کو برباد کرنا، یہ سب میں انجوائمنٹ ہے ان کا، مطلب عجیب عجیب ڈھنگ سے ان کے انجوائمنٹ چل رہا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ اس میں والدین ذمہ دار ہے۔ والدین نے بہت بڑا گناہ کیا، اپنی نوجوان نسل کو جوان ہونے سے پہلے سمجھایا نہیں کہ جوانی کیا ہے، بتا دیتے کہ جوانی کی اہمیت یہ ہے بچوں، تو شاید یہ کام نہ، اور پھر کرتے تو ان کا مسئلہ تھا، پھر اللہ ان کو دیکھتا، لیکن ہم نے سمجھایا نہیں۔ بچہ ہے 25 سال تک اس کے منہ میں آپ نوالے ڈال رہے ہیں، بچہ ہے بول کر، یہ کوئی عمر ہے 25 سال تک اس کو کھلانا پلانا اور گھر میں رکھنا؟ اس کا کام ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا خود کمانے کے لیے سوچ فکر کرے، پڑھائی بھی کرتا رہے ساتھ میں کچھ کرے، نہیں بچی پڑھ رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، شادی تک دونوں پڑھ رہے ہیں خالی، پھر شادی ہوتی ہے دو ایسے لوگوں کی جو اجنبی ہے اور دھڑ ان کو دنیا کا کچھ نہیں آتا، پھر طلاقیں تو ہونا ہی ہے، مہینے 2 مہینے، 6 مہینے اور سال بھر، علم دونوں کو نہیں ہے پریکٹیکل لائف کا۔ 25 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے ادھر کی، تو لہٰذا اپنے فارغ وقت کو صحیح کاموں میں لگائے۔ آخری پوائنٹ جو میں رکھوں گا آج آپ کے سامنے وہ یہ ہے، 10واں پوائنٹ، صبر کرے۔ صبر سے مراد یہ نہیں کہ تکلیف آ رہی تو برداشت کرے، صبر سے مراد یہ ہے کہ اب جو حالات آ رہے ہیں ہم پر، جو ہماری ہی غلط یا ہمارے ہاتھوں کی دین ہے، جو عمل ہم نے بھیجے ہیں، اس کو ہٹانے کے لیے صبر، چونکہ حالات ایک دم نہیں بدلتے ہیں، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھائی 2 سال 5 سال میں حالات پورے ایسے ادھر سے ادھر سے نہیں ہوتا ہے، تو جب حالات آتے ہیں تو آسانی سے جاتے نہیں ہیں ادھر کی، پھر اس کے لیے صبر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، آرگنائز وے میں اس حالات کو بدلنے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ کہاں جمع ہوں گی ہم سب تو لیڈرز ہیں نا پورے کے پورے، ہمارے فالوورز تو ہی نہیں کوئی بھی، 2 مسلمان 4 مسلمان جمع ہو جائے وہ چاروں لیڈر ہیں، وہاں فالوورز نہیں ہیں ان کے،
دوسری قوموں کے پاس ایک لیڈر ہے، ہزاروں فالوورس ہیں، ہمارے پاس لاکھوں لیڈرس ہیں، فالوورس نہیں ہے کوئی لیڈر کے پیچھے. حالت مطلب قوم کسی کا سننا ہی نہیں چاہتی. تو اب صبر تو کرنا ہے، تو ہم صبر کو کیا مانے والے مانو، اللہ سے مانگ رہے اللہ مجھے صبر دے. اللہ سے صبر اس سینس میں نہیں مانگنا چاہیے کہ مجھے کوئی تکلیف دیتا جائے میں برداشت کروں. یہ تو آپ ظلم کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے تو مجھے ظلم لوگوں کا سہنے پہ صبر دے. یہ کون سی دعا ہے؟ صبر سے مراد یہ اللہ مجھے صبر دے کہ میں اس حالت کو چینج کروں. ایک دم نہیں ہوں گے نا، تو ابھی تو مجھے انڈیور کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، پھر چینج کرنا ہے. تو ہم تو صبر کی دعائیں مانگ رہے ہیں، نیکسٹ الگ ہی بالکل. مطلب میں اور میری قوم اسی حالت سے گزرنا چاہتے، بس اب اللہ تو صبر دے دے کہ اس حالت سے ہم گزر جائیں. نہیں، اس حالت کو اللہ ہم بدلنا چاہتے، تو صبر دے ان حالت کو بدلنے تک. یہ ہو سکتا ہے، لیکن صبر کی ایسی دعا جو ہم لے رہے سینس یہ بالکل بے معنی ہے، یاد رکھیں. تو پلاننگ کرنا ہے، منصوبہ کرنا ہے، قوم کو پلان کرنا ہے. ایجوکیشن میں اب کیا کرنا، اگلا فلاں چیز میں تم کیا کرنا ہے، تجارت میں تم اب کہاں جاؤں گے، قومی طور سے ہمارا ہدف کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، کس طرح. کوئی پلاننگ نہیں. تو صبر ہو، جلد بازی نہ ہو، چونکہ اب حالات اچانک بدلنے والے نہیں ہیں. منصوبہ بند طریقے سے صبر کرتے ہوئے حالات کو بدلنے کی مکمل طور سے ہم کو کوشش کرنا ہے. یاد رکھیے تبھی جو یہ حالت بدل سکتے ہیں، ورنہ جو فتنے آئے ہیں یاد رکھیے یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے وقت کے ساتھ. آج بھی ہم نے سوچ وچار نہیں کیا، پلاننگ منصوبہ بندی نہیں کی، تو آنے والی 50 سال بعد ہماری نسلیں ہم کو کوسیں گی. جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے آنے والی نسلیں پچھلی نسلوں کو لعنت بھیجیں گی ان پر. تو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نسلیں ہم پہ لعنت بھیجے کہ یہ کاش کچھ کر لیتے تو آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے. ایسی حالت ہے آج بھی، جو حالت چل رہے ہیں بہت سب مطمئن ہیں. ہم لوگ مطمئن ہیں جب تک ہمارے گھر بنتے رہ رہے اور شادیاں اچھی ہو رہی ہیں، ہم مطمئن ہیں سب اچھا چل رہا ہے، گھر بن رہا ہے ہمارا، شادیاں اچھی ہو رہی ہے، کھا رہے پی رہے، بس سب اچھا ہے. ارے ان گلیوں سے، ان بلڈنگوں سے نکل کے 5 کلومیٹر شہر سے دور جاؤ، غربت کے نئے نئے نظارے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو. ایسے نظارے کہ آپ بولیں گے ایسی بھی غریب غربت ہوتی ہے کہ ٹاٹ میں لوگ بارش میں زندگیاں گزار رہے ہیں. ہر روز صبح اٹھ کے وہ صرف نیچے کی دیوار بناتے جا، ٹاٹ جا کے زمین پہ ٹکتی ہے تاکہ پانی وہ ایک دم زمین میں سے نیچے سے اندر سے نہ آئے. گزارے ہیں لوگ زندگی. تو آپ کو لگ رہا ہے آپ کا گھر ہے، آپ کھا رہے پی رہے، شادیاں ہو رہی تو زندگی گزر رہی. خوابی طور سے سوچو نا، شخصی طور سے کیوں سوچ رہے ہو ہر بار؟ امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا حال کیا ہے؟ امت کی برائیاں کیا ہے؟ امت کی ماں بہن ایسے نکاح اور شادیاں کیوں کر رہی ہے؟ امت میں زنا کیوں عام ہو رہا ہے؟ امت میں نشہ کیوں عام ہو رہا ہے؟ ایسا فکر کرو نا، میرے بچے بچ گئے تو اس کا پورا شہر محفوظ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایک امت کی حیثیت سے بات کرو، سوچو. بہت ہائی ٹائم ہے، بہت کروشل وقت سے لائف کے ہم گزر رہے ہیں. آنے والے زندگی کے مرحلے اور بھی سخت ہونے والے ہیں. اگر آج ہم نے کوئی پلان نہیں کیا، آج اپنے وقار اپنے اہمیت کو نہیں پہچانی، آج وہ کام نہ کیا جس کام کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، یاد رکھیں. پھر اس کے بعد ذلت ہے، پستی ہے، رسوائی ہے، بدحالی ہے، غربت ہے، بھوک مری ہے، یاد رکھیے، نشہ ہے، زنا عام ہو جائیں گا، ولد الزنا عام ہو جائیں گے، اور کئی ساری برائیاں جو غربت کی وجہ سے آتی وہ آنا ہم میں شروع ہو جائیں گی. صحابہ کی غربت ان میں تقوی اور پرہیزگاری لاتی تھی، ہماری غربت ہم میں گناہ لاتی ہے. آج مسلمانوں کے سب سے غریب علاقوں میں سب سے زیادہ جرم ہوتا ہے. کیوں؟ ہماری غربت گناہ لاتی، تقوی نہیں لاتی ہے. سمجھو اس چیز کو اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کوشش کریں. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ وہ چند اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے رکھوں کہ دور حاضر کے جو فتنے ہیں اس سے ہم کیسے بچیں. اور یہ چند اہم اعمال تھے، اس کے علاوہ بھی اولا اعمال ہیں، آپ اس کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو، اس میں اور بھی آپ کو تذکرے چیزوں کے ملیں گے، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. اللہ رب العزت ہم کو سوچ سمجھ کے اور منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خوب سے خوب دنیا عبادت کر کے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو گناہ اور خطائیں ہم سے ہوئی اللہ تو اس کو معاف کر دے. آنے والی زندگیوں میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔